بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 336 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ قصص کی منتخب کردہ آیات 31 اور 32 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ آواز آئی جب حضرت موسیٰ ہم کلام ہوئے رب تعالیٰ کے ساتھ کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی ڈالیے، چنانچہ لاٹھی ڈال دی۔ پھر جب اس لاٹھی کو دیکھا کہ سانپ کی طرح حرکت کر رہی ہے، گویا کہ وہ سریع الحرکت ہونے کے اعتبار سے جان یعنی چھوٹا سانپ ہے، تو موسیٰ اس سے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر حکم ہوا اے موسیٰ آگے آؤ، لا تخف ڈرو نہیں، انک من الآمنین تم یقیناً امن میں ہو، اور تم اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں داخل کرو، اور توق کرتے کے گریبان کو کہتے ہیں۔ چنانچہ سابق گندمی رنگ کے برخلاف بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا نکلے گا، یعنی برس وغیرہ کے بغیر۔ چنانچہ ہاتھ کو داخل کیا اور نکالا تو سورج کی شعاؤں کے مانند روشن تھا اور آنکھوں کو خیرہ اور چکا چوند کر رہا تھا۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور اپنے بازو اپنی طرف ملا لیجئے خوف سے بچنے کے لیے۔ بتا رہے ہیں وَضْمُمْ کے حوالے سے کہ دونوں حرفوں کے فتح اور دوسرے کے سکون، پہلے کے فتح اور ضمہ اول کے، یعنی اس خوف سے بچنے کے لیے جو ہاتھ کے چمکدار ہونے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، بھی این طور کہ تم ہاتھ کو دوبارہ اپنے گریبان میں داخل کرو تو وہ اپنی سابقہ حالت پر واپس لوٹ آئے گا۔ اور ہاتھ کو بازو سے تعبیر کیا ہے اس لیے کہ انسان کے لیے ہاتھ ایسے ہی ہیں جیسے پرندوں کے لیے بازو ہیں۔ پس یہ دو معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجے ہیں۔ ذالکہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یہ تشدید اور تخفیف کے ساتھ ہے، یعنی عصا اور ید یہ دونوں مؤنث ہیں، اور جس اسم اشارہ کے ذریعے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ مبتدا ہے، اس کو مذکر لایا گیا ہے اس کی خبر کے مذکر ہونے کی رعایت کی وجہ سے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، کیونکہ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ بھی آواز وہاں سے آئی تھی کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ پھر جب موسیٰ نے اس کو سانپ کی طرح لہراتے ہوئے دیکھا تو وہ پیٹھ پھیر کر چل دیے اور واپس مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ آگے بڑھیے اور خوف زدہ نہ ہوں، بے شک آپ مامون رہنے والوں میں سے ہیں۔
آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے اور بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا وہ باہر نکلے گا، اور خوف دور کرنے کے لیے اپنے بازو اپنے سینہ کے ساتھ ملا لیجئے۔ بس آپ کے رب کی طرف سے یہ دو معجزے فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے ہیں، بے شک وہ فاسق لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ اس سانپ کو دیکھ کر ڈر گئے تھے اور وہاں سے پیٹھ پھیر کر بھاگے تھے۔ پھر آپ سے کہا گیا آگے بڑھیے، واپس آئیے، خوف نہ کیجیے، انک من الآمنین، آپ مامون رہنے والوں میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے جب یہ کہا گیا کہ آپ جہاں تھے وہیں لوٹ آئیں تو حضرت موسیٰ واپس آئے اور اپنے جبہ کے پلو کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ فرشتہ نے کہا یہ بتائیے کہ اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ کپڑا لپیٹنا آپ کو بچا سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، لیکن میں کمزور ہوں۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ کھول کر اس سانپ کے منہ میں ڈال دیا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ اس کے بعد رب تعالی نے ارشاد فرمایا، آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا باہر نکلے گا، اور خوف دور کرنے کے لیے اپنا بازو اپنے سینے کے ساتھ ملا لیں۔ بس آپ کے رب کی طرف سے یہ دو معجزے ہیں جو فرعون اور اس کے درباریوں کی جانب ہیں، بے شک وہ فاسق لوگ ہیں۔ اس آیت مقدسہ کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے ہاتھ کی چمک شعاعوں سے خوف ہو تو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال لیں، وہ پھر اپنی پہلی حالت پر واپس آ جائے گا۔ حضرت عطا نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جس شخص کو کبھی کسی چیز سے خوف لاحق ہو تو وہ اپنے بازو کو اپنے ساتھ ملا لے، اس کا خوف جاتا رہے گا۔ حضرت موسیٰ کو منصب نبوت پر سرفراز کرنے کے بعد معجزہ عصا عطا کیا گیا تھا۔ معجزہ چونکہ خرق عادت معاملہ کو کہا جاتا ہے جو عام عادات اور اسباب ظاہری کے خلاف ہوتا ہے، جو مشیت خداوندی سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے ظہور میں کسی بھی انسان کا اختیار اور دخل نہیں ہوتا، خواہ وہ جلیل القدر پیغمبر مقرب ہی کیوں نہ ہوں۔ اس لیے جب موسیٰ کی ہاتھ کی لاٹھی زمین پر ڈالنے سے حرکت کرتی اور دوڑتی پھنکارتی ہوئی سانپ بن گئی تھی تو موسیٰ بھی ڈر گئے تھے۔ جب پھر اللہ نے بتایا اور تسلی دی تو موسیٰ کا خوف دور ہوا۔ اور دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا عطا فرمایا تھا، اور یہی دو معجزے ابتداءً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر دربار فرعون میں فرعون اور اس کے حواریوں کے پاس بھیجا تھا تاکہ آپ اپنی نبوت اور رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کریں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین، موسیٰ بے شک وہ بڑے فاسق لوگ ہیں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ اس آیت مقدسہ میں لفظ جان استعمال کیا گیا ہے۔ فَإِذَا هِيَ صُعْبَانٌ مُبِينٌ کے لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں جس کے معنی بڑے موٹے اژدہا کے ہیں۔ مفسر علام نے من سرعت حرکتھا کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جان کہنا بلحاظ تیز رفتاری کے ہے اور صعبان کہنا بلحاظ حبشہ کے ہوگا، یا ابتدا میں جان ہوتا ہے اور بڑا ہوتے ہوتے صعبان بن جاتا ہے۔ جناح کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یہاں جناح کو مضمون اور سورہ طٰہٰ کی آیت وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ میں مضمون الیہ فرمایا گیا ہے۔ دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ یہاں داہنا بازو اور سورۃ طٰہٰ میں بایاں بازو مراد لیا جائے، اور جس طرح خوف و امن کے وقت پرندوں کے بازو پھیلتے اور سکڑتے ہیں بھی عینی ہی اسی طرح انسان کے بازوؤں کا حال ہے، اس لیے جناح سے تعبیر کیا ہے، اور گریبان یا بغل میں ہاتھ ڈال کر طبعی خوف کے ازالہ کی تدبیر مقصود ہوگی جو لکڑی کے تغیرات سے پیش آتا ہے۔
من غیر سوء، اس سے موجودہ تورات کے اس بیان کی تغلیط ہوگی کہ عیاذ باللہ آپ کو برص کی بیماری تھی۔ من رب کا مفسر علام نے اس کا متعلق مرسلان نکالا ہے، لفظ کائنان بھی مقدر ہو سکتا ہے، بہر صورت یہ برہانان کی صفت ہے، اور کرخی نے الی فرعون کا متعلق محذوف نکالا ہے، ای اذهب الی فرعون، ذکر المشار به الیہما، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ عصا اور ید دونوں مؤنث ہیں، لہٰذا ان کے لیے اس میں اشارہ مؤنث تانی لانا چاہیے تھا، نہ کہ زانی۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ اس میں خبر کی رعایت کی ہے جو کہ برہانانی ہے اور وہ مذکر ہے، اس لیے مبتدا کو بھی مذکر لے کر آئے ہیں تاکہ مطابقت ہو جائے۔